لائک کمنٹ شیئر حکیم احسان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، طب کورس میں کلاس نمبر 11 ہے۔ پہلے ہم نے ارکان کے بارے میں پڑھا تھا، پھر ارکان جب زیادہ مل جائیں تو اس سے اخلاق بنتے ہیں، پھر جب زیادہ اخلاق مل جائیں تو اس سے مزاج بنتا ہے، پھر جب مزاج ہو، اخلاق ہو، ارکان ہو تو پھر روح بنتا ہے، اس سے روح کے بعد قوت آتا ہے، قوت کے بعد پھر ان کو امور طبیعہ کہتے ہیں، قوت کے بعد پھر فعل آ جاتا ہے اور ارواح اور اخلاق مل کر اعضاء بنائے جاتے ہیں۔ تو افعال امور طبیعہ میں گزرے ہیں، آج اعضاء کے متعلق بحث ہے۔ تو اعضاء عضو کی جمع ہے، جب خلط بن جائے، خلط کے بعد عضو بن جاتا ہے۔ خلط جب اپنے رینج میں پہنچ کر چارج ہو جاتا ہے اور باریک خلیے بن جاتے ہیں، وہ زندہ ہو کر باریک خلیے بن جاتے ہیں جو خوردبین کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر ان خلیوں سے ٹشوز یعنی بافت یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے ہیں اور زیادہ بافت مل کر اس سے عضو بن جاتا ہے۔ جیسے ہم چھوٹی عمر میں تھے تو ہماری انگلیاں، ہمارے اعضاء بہت کمزور اور قصیر تھے، پھر جو ہماری یہ خوراک ہم کھاتے ہیں اور ایک ایک اینٹ خلیوں کا لگتا ہے اور اس سے ٹچ ہو جاتا ہے تو سارے ہمارے اعضاء بڑے ہو گئے، طویل ہو گئے، انگلیوں کو دیکھے، پاؤں کو دیکھے، سر کو دیکھے۔ تو یہ اس طرح انسان خوراک سے ایک ایک اینٹ مل کر خلیوں کا اور انسان کی عمارت، جسم کی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ تو اعضاء کی پہلے دو قسمیں ہیں، اعضاء رئیسہ، اعضاء غیر رئیسہ۔ اعضاء رئیسہ وہ ہے کہ اگر جسم سے وہ کاٹ لے تو انسان زندہ نہیں بچ سکتا ہے، اور یہ تین قسم کے ہیں، دماغ، دل، جگر۔ اگر ایک منٹ کے لیے دماغ یا دل یا جگر چند سیکنڈ کے لیے انسان سے وہ دور کیا تو انسان مر جاتا ہے، اور باقی گردے اور اشیاء اگر انسان سے کاٹ لے تو انسان مرتا نہیں ہے، تو انسان مرتا نہیں ہے۔ اعضاء غیر رئیسہ کی تین قسمیں ہیں، شرکی یعنی معاون اعضاء، غیر شرکی اعضاء، بنیادی اعضاء۔ عضو رئیس کے ساتھ شرکی اعضاء یعنی بالکل جو ڈائریکٹ اس کے ساتھ خادم ہو، وہ اس کو شرکی اعضاء یعنی معاون اعضاء کہتے ہیں۔ اور یہ شرکی اعضاء تین قسم کے ہیں، اعصاب، عضلات و غدود۔ پھر اعصاب کی دو قسمیں، اعصاب خبری جو انسان کو حالات کا خبر دیتا ہے، احساس دیتا ہے، اعصاب حکمی نمبر 2، اعصاب حکمی جو دل اور عضلات پہ حکم لگاتے ہیں اور چیز کی دور کرنے کے لیے وہ حرکت میں آتے ہیں۔ تو اعصاب کی دو قسمیں، اعصاب خبر، اعصاب حکمی۔ اس طرح نمبر 2 عضلات ہیں۔ عضلات ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات۔ جو ہم ارادے سے کام کرتے ہیں اس کو ارادی عضلات، مثلا کھانا پینا وغیرہ۔ غیر ارادی عضلات وہ ہیں جو بغیر ارادے کے ہم وہ کام کرتے ہیں، مثلا بغیر ارادے کے دل کا دھڑکنا، پھیپھڑوں میں سانس تنفس لینا، اس طرح آنکھوں کا جھپکنا، اس طرح اور بہت زیادہ کام ہے جو ہم غیر ارادی طور پر کرتے ہیں۔ پاؤں میں، ہاتھ میں، سارے باڈی میں غیر ارادی عضلات ہیں۔ کبھی اچانک ہمارے پیچھے کوئی آواز ہوتا ہے تو ہم جو دوڑتے ہیں، یہ پاؤں میں غیر ارادی عضلات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہاتھ میں اچانک ہم ہاتھ مارتے ہیں اور ارادہ پھر بعد میں جب ہوتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ہنستے ہیں کہ اتنی ڈر والی بات نہیں تھی۔ تو یہ اور غدود نمبر 3 غدود کی بھی دو قسمیں، غدود ناقلہ، غدود جاذبہ، جو ہضم میں فضلہ کو اور فاسد مواد کو نقل کرتے ہیں، ان کو غدود جاذبہ کہتے ہیں۔ مثلا پسینے کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے، پاخانے کے ذریعے، اس طرح آنکھوں میں آنسو کے ذریعے فاسد مواد کو، ناک میں بلغم کے ذریعے فاسد مواد کو نقل کرنے والے غدود کو غدود ناقلہ کہتے ہیں، اور جو جسم کو ضرورت کے مطابق غذا سے اصلی مواد کو جذب کرتے ہیں اور جذب کرنے والے جسم میں جذب کرنے والی غدود کو غدود جاذبہ کہتے ہیں۔
تو یہ بالکل یہ غدود اعصاب اور عضلات یہ یعنی اعصاب دماغ کے خادم ہے ڈائریکٹ اور یعنی بلا واسطہ، اور عضلات دل اور دل کے بلا واسطہ خادم ہے اور شر کی اعضاء ہے، شریک اعضاء ہے، اور غدود جگر کے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ ان کے خادم ہے اور شر کی اعضاء ہے۔ اس کے بعد غیر شر کی اعضاء ہیں جو ڈائریکٹ اعضاء رئیسہ کے ساتھ تعاون تو نہیں کرتے ہیں، ہاں کسی قدر تعاون ضرور کرتا ہے، مثلا گردے، معدہ، آنتیں، اعضاء تناسل، مثانہ، آنکھ، ناک، کان، دانت وغیرہ، یہ کام کرتا ہے عضلات اعضاء رئیسہ کے ساتھ، لیکن ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے، یہ ان کا اپنا اپنا علیحدہ کام ہے۔ نمبر چار بنیادی اعضاء۔ بنیادی اعضاء وہ ہیں جس پر جسم کی بنیاد قائم ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو جسم کا ڈھانچہ اس طرح نہیں بن سکتا، جیسے ہڈی، تو ہڈی یہ بنیادی اعضاء ہے، اگر یہ ہڈی ہمارے جسم نہ ہوتی تو ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس طرح ہماری انگلیوں کے سروں پر اگر ناخن نہ ہوتی تو انگلی بہت نرم ہوتی اور کسی چیز کے ٹچ کرنے سے وہ صحیح کام نہیں کر سکتی بلکہ وہ فولڈ ہو جاتی، تو یہ ناخن وغیرہ کا یہ کام ہے، اور ہڈیوں کا کام ہے کہ اس پہ ہمارا بنیاد اور ڈھانچہ قائم ہے۔ اعضاء غیر رئیس میں ایک لبلبہ ہے جو دماغ کے لیے گودام ہے اور ضرورت سے زیادہ بلغم اس میں سٹور ہوتا ہے، جب لبلبہ خراب ہو جائیں یا زیادہ بلغم نکالیں یا بلغم سٹور نہیں کر سکتا ہے یا وہ سخت ہو جائیں یا نرم ہو جائیں زیادہ، تو پھر انسان کا شوگر ہو جاتا ہے، تو لبلبہ دماغ کے لیے گودام ہے، یہ معدے کے نیچے بستری کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے اور کریلے کے شکل میں، اور معدے کو وہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ ایک طحال یعنی تلی یعنی تورے ہیں، پشتو میں اس کو تورے کہتے ہیں، یہ معدے سے دائیں طرف، معدے سے بائیں طرف پہ ہوتا ہے، اور یہ معدے کے لیے خشکی کا انتظام کرتا ہے، اور طحال یعنی یہ طحال دل کا گودام ہے، ضرورت سے زیادہ سودا جب عضلات اور دل سے زیادہ ہو جائیں تو وہ اس طحال یعنی تلی میں وہ سٹور کرتا ہے، اور جب یہ تلی خراب ہو جائے تو انسان کا کالا ارکان ہو جاتا ہے، مثلا اسے سودا سٹور نہیں کر سکتا یا زیادہ اسے نکلے یا سخت ہو جائیں، کبھی ٹائیفائڈ یا ملیریا بخار کے بعد یہ تلی بڑھ جاتا ہے اور انسان کا خون خراب ہو جاتا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ اس کا پیٹ بڑھتا ہے اور انسان دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے، پیٹ کے دبانے سے انسان کو درد محسوس ہوتا ہے، تو یہ تلی کا بڑھ جانا بہت بڑی بیماری ہے۔ اور ایک پیتا ہے یعنی مرارہ یعنی جس کو پشتو میں تریخے کہتے ہیں، یہ جگر کے لیے گودام ہے اور ضرورت سے زیادہ خلط یعنی صفرا اس میں سٹور ہوتا ہے، جب پیتا خراب ہو جائے تو انسان کا کالا ارکان کبھی یہ زرد پیلا ارکان یہ بن جاتا ہے، کیونکہ صفرا زرد پانی اس میں سٹور نہیں ہو سکتے یا ضرورت سے زیادہ وہ نکالتے ہیں، یا کبھی پیتے میں پتھری ہوتی ہے، انگریزی ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، لیکن حکماء کے نزدیک پیتے کے درد اور پیتے کے پتھری کا بہت مزیدار علاج ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کو ہم نے آپریشن سے بھی بچائے ہیں، تجربہ ہے 30 سالہ۔ تو یہی اعضاء کا تفصیل تھا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔